أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. شوال کی 10 تاریخ ہمارے پیر مرشد پیر طریقت چراغ دکن شمس الاسلام علامہ شاہ غلام احمد گلیمی علیہ رحمہ کا یوم الوصال ہے. Today is the 10th of Shawwal. Today is the anniversary of my paternal grandfather, Charagh Dakkan Shamsul Islam, Allama Shah Ghulam Ahmad Gilimi, radiyallahu ta'ala anhu. Every year we observe this day, and this year also we're observing this day. Alhamdulillah, Alhamdulillah, we are connected to him, and we have a spiritual relationship with him. It is an honor and a privilege to observe this day and also to remember him on this day, his teachings and his efforts that helped specifically me to follow the religion of Islam, and I'm very to its potential. So tonight every year I speak in English. Tonight I want to speak in Urdu a little bit because I want this message to be for my kids, my family members, friends, relatives, and also for people who belong to the silsila of my grandfather. So I would like to speak in Urdu, and I know my kids will understand that as well. تو آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہماری یہ سعادت مندی ہے کہ ہم اپنے پیر کے بارے میں بات کر سکیں، ہم اپنے شیخ کے بارے میں بات کر سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج اس سال پھر ہم اپنے پیر کا یوم الوصال منا سکیں. ہمارے پیر کی بہت سارے خدمات ہیں، بہت سارے کرامات ہیں. آپ کی اگر سوانح حیات بیان کرنے بیٹھیں تو بہت وقت لگ جائے گا، تو اسی لیے میں ان کی یاد میں ان کی ہی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس سے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں عمل کر سکیں. ہمارے شیخ مفسر و محدث شریعت کے پابند تھے اور طریقت اور معرفت میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو خاص فیض تھا اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی. اس کا ثبوت آپ کا نعتیہ کلام ہے، جو آج بھی ہماری زبانوں پہ زندہ ہے. اور آج ہم ہر مہینے اور ہر ہفتے جو محفل کرتے ہیں درود، یہ انہی کا سکھایا ہوا راستہ ہے، انہی کی نسبت کا تو فعل ہے. ہمارے پیر کی زندگی، جیسے میں نے کہا، کہ ایک شریعت کی پابند زندگی تھی. آپ مفسر تھے، محدث تھے، آپ پیر طریقت تھے، تصوف سے لوگوں کی ہدایت فرماتے تھے، راستہ دکھاتے تھے. اپنے مریدین کے لیے کئی معاملات میں آسانی فرماتے تھے. ہمارے پیر کی زندگی کے چند واقعات جو
یہاں پر آج ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایک مثال ہے، اور ہم ان کی زندگی ایک کامل زندگی تھی۔ یہ کہ ہمارے پیر اپنے وقت کے قطب تھے، اور ہمارے پیر کی زندگی ایسی تھی۔ آپ کے زندگی کے کئی واقعات ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، پر ایک دو واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پیر کی زندگی شریعت کی پابندی میں گزری، تو آج ہمارے لیے جو مسئلے ہیں، اہل سنت کے جو مسئلے ہیں، ان مسئلوں کو ہمارے پیر، اس زمانے میں بھی مسئلے تھے ہمارے شیخ کے زمانے میں، اس کو انہوں نے اپنے مریدین کے لیے کیسے آسان فرمایا، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ بھی اپنی زندگی میں ان کی تعلیم کو عمل میں لا سکیں گے۔ آج سب سے بڑا اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دیوبندی، امریکہ میں بھی، کہ دیوبندیوں کی الگ مسجد ہے، وہابیوں کی الگ مسجد ہے، اہل حدیث کی الگ مسجد ہے، بریلویوں کی الگ مسجد ہے، ہر ایک الگ ایک سیکولر مسجد بھی ہے، تقریباً ہر مسلک کی ایک مسجد ہے۔ اب ایک مسلمان، عام مسلمان، اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے کسی امام کے پیچھے، تو کیسے نماز پڑھے؟ اگر اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں، بعض تو ایسے، یہ ان کے ایسے فتوے ہیں کہ اگر کسی غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب بیچارہ عام مسلمان جیسے ہمارے بچے ہیں، ان کے فہم میں یہ کیسے آئے، اور یہ اکثر کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہاں یہ ہے، حنبلی مذہب الگ ہے، حنفی مذہب الگ ہے، اور مالکی مذہب الگ ہے، مگر ان کے علاوہ بھی غیر مقلدین کے کئی مساجد ہیں۔ تو ہماری بچوں کے دماغ میں آتا ہے کہ ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں، اور کوئی مسجد میں ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد دیکھ کے جا کے نماز پڑھتا ہے، یہاں پر ہوتے ہی بہت کم مساجد ہیں، تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، کیسے حل کریں؟ تو ہمارے پیر نے اس کا بالکل آسان حل بتایا، میں بھی آپ کے سامنے مثال کے ساتھ رکھ دیتا ہوں، سماعت فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت مطلب فالو کرنا، ایسے فالو کرنا جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، بلائنڈلی فالو کرنا جس کو کہتے ہیں، بلائنڈلی فالو کرنا۔ وہ کن کو فالو کرنا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ سمعنا و اطعنا، سن لیا اور عمل کر دیا، اطاعت کر لی۔ یہ حکم حضور کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ مسجد میں بھی جاتے ہیں تو فالو کرتے ہیں امام کو، تو اس کو کہتے ہیں تقلید۔ آپ مقلد بن کے فالو کرتے ہیں، مطلب آپ کو یہ شک ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ فالو تو کرتے ہیں، مگر یہ اس شک کے ساتھ کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ امام سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہوگی تو سجدے سہو بھی کرے گا امام، پھر یا نماز دہرائے بھی جا سکتی ہے۔ تو آپ کو یقین ہے کہ آپ جب اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تقلید کر رہے ہیں، مطلب کہ آپ کو یقین ہے کہ امام سے غلطی ہوگی۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی تقلید کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایسا کہو گے تو وہ تو کفر کے دائرے میں آ جائے گا، اسی لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، وہاں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، صرف اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ تقلید اماموں کی ہوتی ہے، تقلید مسجد نور کی امام کی ہوگی، تقلید مکہ مسجد کے امام کی ہوگی۔ جب آپ مدینہ شریف میں جاؤ گے تو امام کی تقلید کرو گے، تو امام کے پیچھے نماز پڑھو گے، اس کی تقلید ہوگی۔ جب مکے میں جاؤ گے تو امام کی تقلید کرو گے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے، وہ جیسا کرتا ہے ویسا کرو گے۔ اگر آپ کو شک ہے یہ اور یقین ہے کہ آپ وہ امام سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ تقلید کے معنی ہیں۔ تو کیا ہم غیر مقلدین کی تقلید کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کی مثال ہمارے پیر نے آسانی سے سمجھا دی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے،
جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو تب حضرت عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. تو صحابہ میں آپ کا ایک مقام تھا. تو یہ تاریخی واقعہ ہمارے پیر بیان فرماتے تھے کہ جب کوفہ میں ولید بن عتبہ کا گورنر تھا، اور اگر تاریخ جو پڑھے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ولید بن عتبہ جو تھا بنو امیہ کے سے تعلق رکھتا تھا اور فاسق و فاجر تھا، حتیٰ کہ فجر کی نماز میں اس نے ایک روز شراب پی کر نماز پڑھوائی تھی. جہاں سے جو فتنہ شروع ہوا، پھر حضرت عثمان کے قتل تک پہنچا، پھر اس کے بعد کربلا تک پہنچا، پھر بنو امیہ کی دور ختم ہوا. بہرحال وہ تاریخ ہے، ایک اسلامی تاریخ ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ ولید بن عتبہ نماز پڑھاتا تھا کوفہ کی مسجد میں، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. برسوں پڑھی ہے نماز. تو اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہم ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تقلید ہی کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہمارے پیر نے اپنے مریدین کے لیے آسان فرمایا کہ اس کو شک کی نگاہ سے مت دیکھو، اس کے عقائد کی نگاہ سے مت دیکھو، اس کے باطن، کیونکہ باطن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے باطن کی نگاہ سے مت دیکھو، اس کے ظاہر کی طرف سے دیکھو کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے اور امامت کر رہا ہے، تو پھر پڑھ لو نماز بس. تو یہ آسان راستہ ہے ہمارے پیر نے ہمیں دکھایا. تو ہم کبھی اس کو شک و شبے کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ ہم کوئی یہ غیر مخلد ہے، یہ اہل حدیث ہے. ہم ہر ایک کی مسجد میں نماز جاتے ہیں، حضرت کے مریدین میں ہر ایک کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے اگر کچھ امام نے غلطی کی ہے تو دوہرا لیتے ہیں بس. مگر ایسا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں ہے. یہ جیسے دیوبندی بریلویوں پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، بریلوی دیوبندیوں پہ فتویٰ لگاتے ہیں، تو وہ یہ سب معاملہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمارے پیر نے اس کو اپنے مریدین کے لیے بالکل آسانی سے حل فرما دیا. یہ تو ایک نماز کا مسئلہ ہو گیا. تو آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ یہ شک و شبہ نہ لائیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے. یہ دیکھیں کہ امام ہے، مسلمان ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، بس نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے پیر مفسر تھے، محدث تھے، عالم تھے. جب انہوں نے اپنے مریدین کے لیے فتویٰ جاری کیا تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. تو یہ ویڈیو بھی ہمارے بچوں کے لیے ہے، فرینڈس اور فیملیز کے لیے ہے. تو میں بھی ان کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جو فتنے ہیں آج کل، وہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. آمین. دوسرا مسئلہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے کہ ہمارے پیر فرماتے تھے کہ شریعت کے جتنے ارکان ہیں اور احکام ہیں اس کو کھل کر عمل کرو، اس کو دکھاؤ. حج کو جانا ہے، شریعت کا عمل ہے، دکھاؤ. روزہ رکھنا ہے، دکھاؤ. کھل کر اس کو کھل کر دکھانے کے حکم. نماز پڑھ رہے ہو، جماعت کے ساتھ پڑھو، دکھاؤ اس کو. شریعت کے ہر عمل کو، قربانی کر رہے ہو اس کو کھلم کھلا کرو، دکھاؤ قربانی کر رہے ہو. شریعت کے جتنے اعمال ہیں اس کو دکھا کر کرنے کے، اور طریقت کے جتنے عمل ہے، چاہے وہ سماع سننا ہو، شیخ کے عرس میں حاضری دینا ہو، اپنے پیر سے راز و نیاز کے معاملے ہو، یہ سب چھپا کے کرنے کے. یہ روحانی معاملات ہے اور روح چھپی ہوئی ہے. جیسے روح چھپی ہوئی ہے آنکھوں سے، ویسے ہی ان معاملات کو بھی چھپانے کا حکم ہے، پردہ ڈالنے کا حکم ہے. تو یہ ہمارے پیر کی حکمت تھی. فرماتے تھے کہ اگر فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو شریعت کے جتنے اعمال ہیں اس کو کھل کر کرو، اور جتنے طریقت اور تصوف کے چیزیں ہیں ان پر پردہ ڈال کر کیا کرو. یہ اپنے ذاتی معاملات ہیں، یہ کسی یہ امت کے معاملات نہیں ہیں. یہ فطری معاملہ ہے، سلوک کا معاملہ ہے، یہ سالک کا فردی معاملہ ہے. مرید ہونا سالک کا فردی معاملہ ہے. تو فرقی واقعات ہے اس معاملے میں کہ وہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے. ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو اہل سنت پہ تہمت لگتی ہے، اہل سنت پہ تہمت کیا لگتی ہے؟ سلسلہ چشت پہ تہمت لگتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے خبروں پہ بیٹھ کے سجادگی کی ہے، ہمارے بزرگوں نے خبروں پہ بیٹھ کے آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے.
یہ سب بالکل بکواس ہے، اس کا کوئی سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ وہ آج کل کے لوگوں کو دیکھ کر یہ ہمارے بزرگوں پہ تہمت لگاتے ہیں۔ تو میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو اور اس کا ثبوت بھی دیتا ہوں۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ، آپ ہمارا سلسلہ چشت کا شجرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے پیر سے لے کے خواجہ اعظم خواجہ غریب نواز تک، کسی پیر نے اپنے پیر کی گنبد پر بیٹھ کر یا ان کے سجادہ بن کر اگر کچھ جو آج کل جو جیسے آمدنی کے ذریعے بنے ویسا کیا ہو تو دکھا دیجئے۔ خود خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کو تو معلوم ہے، آپ لوگوں کو تقریباً معلوم ہے کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ ہوئے تو آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ومات حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت پہ مارا گیا۔ پھر آپ کی تدفین ہوئی، پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سلسلہ چشت کے صاحب کے خلیفہ تھے، آپ مہرولی شریف تشریف لے گئے اور خواجہ صاحب کی مزار مٹی کی تھی۔ 30 سے 40 سال تک آپ کی مزار کے اوپر کوئی پکی پتھر نہیں تھا، کوئی گنبد نہیں تھا، اور جہاں پر جس کو کہتے ہیں گڈریا، جس کو کہتے ہیں ہندی میں گڈریا، وہ جو لوگ جو بکریاں چراتے ہیں وہ لوگ آپ کی مزار کے اطراف بکریاں چرایا کرتے تھے، جن میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ آپ کی مزار کی صاف صفائی بھی کیا کرتے تھے اور وہاں پہ اس علاقے میں بکریاں بھی چرواتے تھے۔ تو وہ آپ کی مزار کی نگرانی، مطلب تقریباً مزارات تھے آپ کے اہل خانہ کے مزارات تھے، آپ کے مریدین کے مزارات تھے، تو وہ سب کی نگرانی فرماتے تھے، نگرانی کرتے تھے وہ گڈریے جو مسلمان ہو گئے تھے، اہل ایمان ہو گئے تھے۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہرولی شریف تشریف لائے۔ آپ نے خواجہ صاحب کا گنبد نہیں بنوایا، آپ نے آپ کے مزار بھی گنبد نہیں بنوایا، آپ نے خواجہ صاحب کا صندل بھی نہیں کیا، آپ نے خواجہ صاحب کے چراغاں بھی نہیں کیے، آپ نے خواجہ صاحب کی بس اپنی خانقاہ سے آپ جو بھی آپ کی رشد و ہدایت کے معاملے تھے وہ آپ چلاتے تھے، جو ہمارے پیروں کے جو سنت تھی اس پر عمل فرماتے تھے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت خط التمش اس دور میں دلی کا بادشاہ تھا۔ اگر آپ چاہتے تو خواجہ صاحب کی مزار پہ گنبد بنوا سکتے تھے، آپ نے نہیں بنوائی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر تشریف لائے، آپ ایک مزار کے سرانے بیٹھ کے چلہ کیا، اس جہاں پر آپ نے جس مزار کے سر کے طرف بیٹھ کر آپ نے چلہ کشی کی، تب دنیا کو معلوم ہوا کہ خواجہ غریب نواز کا مزار ہے۔ اور اس کے بعد پھر تاریخ ہے کہ کنسٹرکشن ہوا، اس کے بعد مزار کئی بادشاہوں نے آپ کی خدمت فرمائی، اور انہی گڈریوں کی اولادوں نے آج تک بھی، آج وہ خادم بولتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ یہ انہی کی اولادوں میں سے جو آج تک خدمت کر رہے ہیں اس مقام پر۔ پھر مغلوں کی حکومت آئی، مغلوں نے یہ دیکھا کہ بڑی خدمت کی مغلوں نے وہاں پر، آپ کا دربار بنایا، اور یہ تھا کہ مغلوں کا کہ ہر بادشاہ کے دربار میں ایک دیوان ہوتا ہے، اور آپ بھی ایک بادشاہ ہے، سلطان الہند ہے، تو آپ کے دربار میں بھی ایک دیوان ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک دیوان کو مقرر کیا۔ تو یہ تاریخ ہے، ان لوگوں سے ہمارے سلسلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چشتی ہے، ان سے ہمارے سلسلے کا کوئی تعلق ہے، ان سے ہمارے سلسلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کا سلسلہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر نظام الدین محب الہی، پیر نصیر الدین چراغ دہلوی سے ہوتا ہوا دکن کی طرف، اگر ادھر دیکھو گے تو خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا، ادھر دہلی میں پھر علامہ کمال الدین صاحب قبلہ، پھر اس کے بعد ہوتے 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 کلیم اللہ جہان آبادی، پھر اس کے بعد نظام الدین اورنگ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے فرزند حضرت مولانا فخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو انہی کے بیٹے تھے۔ ہو سکتا تھا یہ بھی ہوتا تھا کہ سجادہ بن کے ادھر ہی اورنگ آباد میں بیٹھتے تھے، پر آپ نے اپنی خانقاہ کو دہلی میں بنایا، اور دہلی سے آپ نے لوگوں کی ہدایت کا راستہ، لوگوں کو ہدایت دکھانے کا راستہ چنا، آپ نے سلسلے میں داخل کرنے کا اور سلسلہ چلانے کا راستہ وہاں سے چنا آپ نے۔ تو یہ غور طلب بات ہے، ہمارے پیروں نے اس قسم کے کسی معاملے میں کوئی مصدقہ کوئی ایسا عمل کیا ہو تو دکھا دیں۔ خواجہ نظام الدین محب الہی دہلی میں ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن پاکستان میں ہیں۔ آپ عرس کرتے تھے اپنے پیر کا اپنی خانقاہ میں کرتے تھے،
آپ لوگوں کو کھلاتے تھے، اپنی خانقاہ میں کھلاتے تھے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو ہمارے پیروں پہ تہمت ہے اگر یہ اٹھاتے ہو کہ انہوں نے ایسے کچھ سجادہ بن کے اپنے آپ کو حکومت کی ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ فیض ہے آج بھی، آج ہم کو بھی فیض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ہے، ہمارے پیر سے فیض ہے، ہم کو راست فیض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فیض کو قائم رکھے، آمین۔ تو ہماری زندگی کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پیروں کی سنت پہ عمل کریں۔ تو یہ ہمارے پیروں کی سنت تھی، اور ہمارے پیر کی بھی یہی سنت تھی کہ جب آپ کبھی کسی بزرگوں کے مزارات پہ حاضری دیتے تو آپ باہر سے سلام عرض کرتے، باہر سے ہی فاتحہ پڑھتے۔ صرف ایک دو جگہ کو چھوڑ کے میں بھی اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں آخر میں، اور اس کی سند بھی دیتا ہوں کہ ایک عالم ہوتے ہوئے آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ بھی ایک سند دے دیتا ہوں، تاکہ جو لوگوں کو مغالطہ ہے کہ جاتے خبروں کے اوپر منڈیاں مارتے، جو آج کل جو ہم لوگوں کے اوپر تہمت اٹھائی جاتی ہے، وہ بات صاف ہو جائے۔ تو ہمارے پیر نظام الدین اورنگ آبادی میں بھی آستانے پہ حاضر ہوئے، آپ نے وہاں پر سلام عرض کیا، آپ نے فاتحہ عرض کی، اور کافی دیر بیٹھے رہے۔ میں خود ساتھ گیا تھا اورنگ آباد میں آپ کی حاضری آپ کے ساتھ، اور مدراس بھی میں ایک مرتبہ ساتھ گیا، وہاں صحابی رسول کولم شریف حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے مقام پہ بھی حضرت نے حاضری دی، سلام عرض کیا، فاتحہ پڑھی۔ نہ حضرت نے اپنا سر رکھا کسی مزار کے اوپر، نہ کسی دہلیز کے اوپر سر رکھا۔ یہ عالم تھے ہمارے پیر، شریعت کے پابند تھے، ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے پیر کا ایک شعر ہے کہ عاشق وہی ہے گلیمی کے دیر میں، جز مقام پائے جانا سر جس کا خم ہوتا نہیں۔ جو ہر جائی ہے جس کا سر ہر جگہ جھکتا ہے، اس کی کوئی اہمیت کسی کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے پیر کی عادت تھی کہ حاضری دیتے تھے، حاضری دینا بھی چاہیے، اور مریدین کو اپنے پیر کی بارگاہ میں، یہ الگ مسئلہ ہے، اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دینا، ان کی نسبت کا تصدیق کرنا ہے۔ میں اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں اسی لیے کہ مجھے ان سے تعلق ہے، ان کو مجھ سے تعلق ہے، اسی لیے میں حاضری دیتا ہوں۔ میں ان کو زندہ سمجھتا ہوں۔ ابھی میں نے جب شروع میں عرض کیا آیت شریفہ پڑھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ لوگ زندہ ہیں، مردہ نہیں، انہیں مردہ مت سمجھو، وہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، ان کی زندگی تمہارے سمجھ سے باہر ہے۔ تو ہمارے پیر زندہ ہیں، ہم کو فیض ملتا ہے ان سے، ہم ان سے ملنے جاتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں ملنے جاتے تھے۔ تو ہمارے پیر کی بارگاہ میں، اور مریدین اپنے پیروں کی بارگاہ میں جب حاضر دیتے ہیں، جن کے ہاتھ پہ وہ بیعت ہے، وہ حاضری دینا تو ان پر لازم ہے، اسی لیے نسبت کا تعلق ہے ان سے۔ اگر اپنے پیر کی بارگاہ پہ حاضری نہ دیں تو کس کی بارگاہ پہ حاضری دیں، کہاں جائیں؟ ہے نا سوال بھی تو یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ اپنے پیر کی بارگاہ میں اگر حاضر نہ ہو تو کس کی بارگاہ میں جائیں، کس کی دہلیز پر جائیں گے؟ تو مریدین کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دیں، اپنی وابستگی کا ثبوت دیں۔ یا مریدین کے لیے ہے، میں مریدین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام لوگوں کی جو بات کر رہا ہوں، جا کے یوسف بابا کی درگاہ میں جا کے منڈیاں مار دے رہے ہیں، ادھر جا کے منڈیاں مار دے رہے ہیں، جو لوگ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت قبلہ بھی، ہمارے پیر مرشد بھی یوسف درگاہ میں حاضری دیے، کئی بار دیے، آپ نے فاتحہ پڑھی، آپ نے سلام عرض کیا، اور آپ وہاں سے آ گئے۔ تو یہ ہمارے پیر کی عادت تھی۔ اور میں دوسری مسئلے پہ آتا ہوں، ہمارے پیر کا یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ جب چادر شریف لے جاتے تھے، حضرت سردار سبز قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردادا پیر کے عرس میں چراغوں کے دن، تو آپ چادر چڑھانے کے بعد آپ کے مزار پر اپنا چہرہ رکھ دیتے تھے۔ دادا پیر کے پاس بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ جب روز غوثی آتے تو ایسے ہی عمل فرماتے تھے۔ تو اب ایک عالم ہے، ایک مفسر ہے، ایک محدث ہے، اور ہمارا پیر کو ایسا عمل نہیں کیا جو قرآن و حدیث اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہ ہو۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پیر نے کچھ ایسا کوئی عمل کیا ہو جو صحابہ کی زندگی سے ثابت نہ ہو۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ مزار پہ جو حضرت سردار صاحب قبلہ کے مزار پہ جو حضرت نے اپنا چہرہ رکھا، سردار پیر صاحب قبلہ کی مزار پہ جو اپنا چہرہ رکھا،
تو اس کا کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ ہم سے پوچھتے ہیں لوگ تو ہم تو جواب دے دیتے ہیں، مگر اکثر یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو جواب بھی دینا نہیں آتا، معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، کیا دیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیر کی گزشتہ جو میں بات عرض کیا تھا کہ اس پہ عمل کریں، شریعت کے جتنے اعمال ہیں اس کو کھل کر کریں، طریقت کے جتنے اعمال ہیں اس کو چھپا کر کریں، تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ پہلی بات، چلو پیدا بھی ہو گیا مسئلہ، تو اب اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو ہمارے پیر نے اس کا خود جواب دیا ہے، میں انہی کا جواب دہرا دیتا ہوں۔ صحابی رسول ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی سند بھی دے دیتا ہوں کہ یہ احمد حنبل کی مسند کی حدیث ہے، روایت ہے۔ یہ امام احمد حنبل کی مسند میں یہ واقعہ ہے کہ یہ بنو امیہ کا دور تھا، مروان بن حکم گورنر تھا مدینے کا، اور اس نے جو مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضور کے مزار کے اوپر پتھر کے اوپر اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے، اور مروان پیچھے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے شخص کیا کر رہے ہو؟ تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ تو وہ شخص چہرہ اٹھاتے ہیں تو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوں۔ تو یہ مصدقہ بات ہے، تاریخ کا واقعہ ہے۔ اس کو امام حنبل نے اس کو اپنی مسند میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اب اسی سند سے تو ہم سے پوچھتے ہو کہ تم ہمارے اپنے پیر کے مزار پہ جا کے کیوں کرتے ہو؟ اب تم فتویٰ لگاؤ کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ اپنا چہرہ کیوں رکھا تھا، سر کیوں رکھا تھا؟ لگاؤ ابو ایوب انصاری کو فتویٰ۔ تو یہ فتوی بازی بند کریے۔ اور آپ کو اگر پتہ نہیں ہوا تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو سب یہ چاہتے تھے کہ حضور اب ان کے گھر ٹھہریں۔ تو اب حضور نے یہ اعلان کیا کہ میری اونٹنی جس گھر کے آگے بیٹھ جائے میں اسی کے گھر میں رہوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اونٹنی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے آگے رکھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے مکان میں رہے۔ بہت ہی حضور کے تو سارے صحابہ جانثار ہیں، پر یہ عمل ہمارے لیے ایک سند ہے۔ اگر ہم پہ فتویٰ لگواتے ہو، ہمارے پیروں پہ فتویٰ لگاتے ہو، تو پہلے صحابہ رسول پہ فتویٰ لگا کر دکھاؤ ہمیں۔ تو اس کا جواب دینا چاہیے جب تم سنتے ہو تمہارے پیروں کے بارے میں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا پلٹا کے جواب دے سکیں۔ یہ ایک بات ہے۔ اور ہمارے پیر کے اوپر ابھی ہمارے پیروں کے ساتھ خصوصاً بزرگان چشت کے ساتھ یہ معاملے تو ہے ہی کہ سما سنتے تھے، سما کہاں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہیں لڑکیاں، گھر میں بیٹھے ہیں لڑکیاں بجا رہی ہیں، حضرت صدیق اکبر آتے ہیں، تو وہ تو ہے سما سننا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ان لڑکیوں نے حضور کو گا کے سنا دیا۔ تو اس کو تو حرام تو کہہ نہیں سکتے۔ اب دوسری بات ہے، ہمارے پیر پھر شریعت کے پابند تھے، مگر آپ سما اپنے مریدین کے ساتھ اپنے حلقے میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ آج کل جو سما ہوتا ہے، جو بازاروں میں مارکیٹوں میں جو نعتیہ بھی کلام پڑھا جاتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے کلام پڑھے جاتے ہیں، بے ادبی سے پڑھے جاتے ہیں، یہ سما نہیں ہے۔ یہ تو خیر کمرشل گانے کہہ لیجئے، کمرشل سنگرز کہہ لیجئے، جو بھی کہنا کہہ لیجئے، مگر یہ سما نہیں ہے، سما کی توہین ہے یہ۔ ہمارے پیر بھی سما سنتے تھے اور اپنے مریدین کی اور معتقدین کی اصلاح فرماتے تھے، تعلیم فرماتے تھے۔ سما کے کئی فوائد ہیں، کبھی پھر اس کے اوپر ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے بھی عرض کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سما سننا، لیٹ کر سننا، ہمارے لیے بیٹھ کر سننا، ادب سے سننا حضور کا، اور یہ کلام ہے، نعتیہ کلام ہے، اور ہمارے پیر نے اس کو ایک تربیت
کی طور پہ استعمال فرمایا ہے۔ میں اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں اور ثبوت کے ساتھ دے دیتا ہوں۔ وسیع الزماں صاحب قوال آج بھی ہوں گے، اللہ ان کو حیات دے، صحت دے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، کیسے ہمارے پیر نے سما کو تعلیم سے جوڑا، وہ مثال دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو سما ہوتا تھا تو آپ سما کو روک کر کسی شعر کو سمجھاتے تھے۔ ہماری نانی ماں جو تھے وہ اردو گھر میں پڑھاتے تھے، اور وہ ہم جب اسکول سے آتے تھے تو رہنما دکن اخبار آتا تھا تو اس کے اوپر صفحے پہ لکھواتے تھے اردو، اخبار میں جو ہے وہ دیکھ کر لکھو اور پھر پڑھو۔ تو اس طریقے سے ہم نے اردو سیکھی۔ فارسی بھی میں ہمارے پیر سے تھوڑا بہت سیکھا ہوں الفاظ، اور ہماری نانی سے زیادہ ہم نے فارسی کے الفاظ سیکھے، اور تو ہمارے پیر سے بھی ہم نے فارسی کے الفاظ تھوڑے بہت سیکھے، میرے نانا سے بھی میں نے فارسی کے الفاظ سیکھے ہیں۔ تو اتنا تو خیر عبور نہیں ہے فارسی پہ، پر اردو تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وسیع الزماں دادا پیر صاحب قبلہ کا عرس تھا، پر سما چل رہا ہے، اور وسیع صاحب جو قوال ہے وہ گا رہے ہیں، آرزو دارم اور اگر سمجھنے بیٹھو تو اس کو یہی ہے کہ میری آرزو ہے کہ میں مہمان بناؤں۔ اب کس کو مہمان بناؤں اور کس طرف مولانا رومی کا اشارہ ہے، یہ تو صرف ایک عارف ہی بتا سکتا ہے۔ اور یہ بات نکلی ہے تو بتا ہی دیتا ہوں کہ 3 قسم کے مقرر ہوتے ہیں سنیوں میں اکثر۔ ایک تو مفتی اور یہ جمعے کے خطبے دینے والے، یہ اور علماء، انہی کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیجئے۔ یہ سب جو ہے کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں، کتابیں پڑھ کے بیان کرتے ہیں، ممبروں پہ ہو یا پھر کسی جلسوں میں ہو، یہ سب کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں، یہ علماء ہیں، مفتی ہے۔ اور دوسری کیٹیگری ہے صوفیاء کی، جو اپنے شیخ کے ملفوظات کو کھول کے بیان کرتے ہیں، اپنے شیخ سے سن لیا اور پھر اس کو دہرا دیا، یہ صوفیاء کرام کا ہے۔ تیسرے ہوتے ہیں عرفاء، یہ عارف ہوتے ہیں، یہ حقیقت دیکھ کر بیان فرماتے ہیں۔ تو ہمارے پیر کو آپ نے واعظ میں دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ وہ اللہ اللہ بولتے تھے، تو کہتے تھے کہ جب میں کہتا ہوں تو پردے ہٹتے ہیں، ایک ایک پردہ ہٹتا ہے، اور پھر حقیقت دیکھ کے بیان فرماتے تھے آپ۔ تو یہ ہمارے پیر کی شان ہے کہ آپ حقیقت دیکھ کر بیان فرماتے تھے، اور اب آپ کا بیان کرنا ایسا ہوتا تھا کہ وہ فیکچولی کریکٹ ہوتا تھا۔ ابھی اگر کوئی اس کو چیک کرنا چاہے، جیسے میں نے آپ کو یہ واقعہ بیان فرمایا، 2 واقعہ بیان فرمایا، ایک تو آپ کو نماز کا واقعہ بیان فرمایا، اور ایک حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا، اس کی سند ہے، تاریخ کا واقعہ ہے، ہمارے پیر بیان فرما رہے ہیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیان فرماتے تھے۔ تو ہمارے پیر کا یہ ان کی شان تھی کہ وہ عارف تھے، اور وہ جب بیان فرماتے تھے تو حقیقت دیکھ کر بیان فرماتے تھے۔ اب وہ حقیقت کیسے دیکھ کر بیان فرماتے ہیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، میں دوسری ویڈیو میں اس کو کلیریفائی کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ایک وجدانی کیفیت میں تھے اس وقت، اور مولانا رومی کا شعر ہے، اور پھر اب جو ہے سما روک دیے، اب روک کے اپنے مریدین کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا آرزو ہے اور کون سا واقعہ ہے یہ۔ تو یہ آرزو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خندق کے لیے صحابہ تیاری کر رہے تھے، تو خندق کھود رہے تھے، تو 3 یا 4 دن تک، کئی دنوں تک صحابہ کھانا نہیں کھائے، حضور خود کچھ نہیں کھائے۔ تو ایک صحابی حضور کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے، یا رسول اللہ میں نے کھانا نہیں کھایا، اپنا کرتا اٹھا کے دکھاتا ہے، ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا کرتا اٹھا کے دکھاتے ہیں، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لی، اور آپ حضور کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دی۔ تو اب وہ گھر واپس آتے ہیں اپنی زوجہ کے پاس اور پوچھتے ہیں، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پہ بلاؤں، کچھ ہے کھلانے کے لیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک سا جس کو بولتے ہیں وہ باجرہ یا پھر کوئی گرینز ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو بس ہوگا؟ بولتے ہیں 3-4 لوگ کھا سکیں گے، 4-5 لوگ کھا سکیں گے۔ تو پھر آپ واپس جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں، یا رسول اللہ
کان میں بولتے ہیں حضور کے، یا رسول اللہ آج شام میرے گھر دعوت ہے، میری آرزو ہے کہ آپ تشریف لائیں میرے گھر۔ اب حضور نے سن لی، اور حضور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں آج جابر کے گھر دعوت ہے، شام میں چلیں گے۔ تو اب جابر پریشان ہو گئے کہ اتنے لوگ، ہزاروں لوگ ہیں، کیسے کریں گے؟ تو وہ واپس اپنے گھر دوڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ اور کچھ ہے جو اتنے لوگوں کو کھلا سکوں؟ اور بولتے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ان کی زوجہ پوچھتی اعلان کس نے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اعلان تو حضور نے کیا، میں نے تو حضور کے کان میں کہا تھا کہ آپ اور آپ کے 3-4 ساتھیوں کی دعوت ہے، حضور نے تو سبھی کو اعلان کر دیا۔ تو اب ایمان دیکھیے ان کی زوجہ کا، وہ کہتی ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حضور نے اعلان کیا ہے، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے دعوت دی ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو خیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا آپ، اور پھر یہاں تک کہ اے دوست تم پر میری جان اور قربان، میری جان اور دل قربان ہے، جان اور دل قربان، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان اور دل قربان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے شعر کا تو مطلب ہو گیا کہ آپ جو ہے حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے، اور کہ آپ کی آرزو تھی کہ آپ آئے، تشریف لائیں۔ دوسرا واقعہ حضرت مولانا جامی کی ایک کتاب ہے جو فارسی میں ہے، ہمارے شیخ کے پاس بھی تھی، اور یہاں پر بھی پاکستان سے اردو میں شائع ہوا، وہ فارسی کی کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، یہ واقعے کو آگے بیان کرتے ہیں، یہ دوسرا سے سمجھنے کے لیے واقعہ آپ کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکرے کو ذبح کیا، اور بکری کے بچے کو ذبح کیا اور چلے گئے، تو ان کے 2 بچے تھے، 8 یا 9 سال، 7 یا 8 سال یا 9 سال کے بچے تھے۔ وہ بڑے نے چھوٹے بچے سے کہا، 2 لڑکے تھے، پہلے نے دوسرے سے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ ہمارے والد نے کیسے ذبح کیا؟ تجھے دکھاتا ہوں۔ تو بڑے لڑکے نے چھوٹے لڑکے کو ذبح کر دیا۔ اب ان کی جو والدہ تھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی، وہ دیکھ کے پریشان ہوئی۔ جب انہوں نے بے ساختہ جب باہر نکل کے گھر کے جب دیکھا تو اور پیچھے دوڑی، تو وہ لڑکا جو ہے، جو بڑا لڑکا تھا، وہ چھلانگ لگا کے کہیں سے کودا، اور اس کا سر پتھر پہ لگا، اور وہ بھی شہید ہو گیا، سر پھٹ گیا اور شہید ہو گیا، انتقال فرما گیا۔ اب یہ حالت دیکھیے صحابیہ کی، اور ان کا ایمان کا جذبہ دیکھیے۔ دونوں لڑکوں کو آپ نے اپنے گھر میں ایک بیڈ شیٹ کہہ لیجئے، اس سے لپٹ دیا دونوں جنازوں کو، اور ایک کونے میں رکھ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کھانا پکوایا۔ کھانا پک گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ جابر اپنی بیگم سے کہنا کہ جب کھانا پک جائے تو اس کو کھولنا نہیں جب تک کہ میں نہ آؤں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے یہی کہا۔ تو اب حضور تشریف لاتے ہیں، اور حضور وہ روٹی توڑتے ہیں، اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور وہ روٹی حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ 10 لوگوں کو اندر بھیجنا تاکہ وہ کھانا کھا لیں۔ 10 لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ 1000 کے اوپر لوگوں نے کھانا کھایا اس دن۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ حضور، یہ تو امام بخاری کی بھی حدیث کے ہاتھ سے دست مبارک سے لگا ہوا تھا۔ یہاں پر فاتحہ کا مسئلہ بھی ہمارے پیر نے حل فرما دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ حضور جب وہ روٹی توڑ رہے تھے، کھانا سامنے تھا، حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ آج ہم سے سند پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی دکھاؤ تم کھانا سامنے آگے رکھ کے فاتحہ پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی ہے، دیکھ لیجئے، سیرت کا واقعہ ہے۔ تو ہمارے پیر یہ واقعہ کب بیان فرما رہے ہیں؟ سما میں بیان فرما رہے ہیں، وہ غور طلب بات ہے۔ قوال کو روک دیا، اور یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ وجد کی حالت پہ تھے ہمارے پیر، اور پھر یہ یہاں تک رکا نہیں ہمارے پیر نے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے شعر کا جو مطلب کیا وہ یہ ہے کہ دونوں جو لڑکے جو شہید ہو گئے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
ان کی بیگم نے ان کو لپٹ کے رکھ دیا اور کھانا پکایا حضور کے لیے. صحابہ آئے, کھائے, چلے گئے. اب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں حضور کے پاس, سلام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سلام عرض کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جابر کے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جابر کے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں. تو اب یہ بات جو کہ آپ کے دونوں بچے اس دنیا سے پردہ ہو گئے, یہ بات تو صرف جابر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم کو پتہ ہے. تو آپ نے پھر حضرت جابر سے پوچھا, سرکار نے پوچھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بچے کہاں ہیں, بلاؤ. تو آپ نے جا کے اپنے بیگم سے پوچھا تو انہوں نے اشارہ کر کے دکھا دیا. تو آپ جب گئے تو رونا شروع کر دیا آپ نے. تو پھر آئے سرکار کے پاس, ٹھہرے تھے, اور پوچھا کیا ہوا. جابر سے پوچھا سرکار نے کہ جابر اپنے بچوں کو بلاؤ. تو کہا کہ یا رسول اللہ میری آواز پہ نہیں آئیں گے, پر آپ آواز دے دیں تو ضرور آ جائیں گے. اب آپ صحابہ کے ایمان کا اور ان کے ایمان کا اور ان کی محبت کا اور ان کے یقین کا یہ مرتبہ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اگر آپ حکم کر دیں تو جو نہ ہونے والی چیز ہے وہ ہو جاتی ہے. اور آج ہم سے سوال پوچھتے ہو, تم جا کے مدینہ شریف میں سرکار کے روضے کے آگے ٹھہرتے ہو اور سرکار سے عرض کرتے ہو, تو کیا وہ سنتے ہیں؟ جب ہمارا نبی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو کیا وہ خود ہمارے لیے یہ سب, ہم تو زندہ ہیں فی الوقت دنیا میں, ہمارے حاجتیں پوری نہیں کر سکتا؟ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے وہاں پر. جبرائیل علیہ السلام اب حضور کے کان میں, یہ حضرت مولانا جامی کی کتاب میں یہ لکھا ہے پورا واقعہ, کہتے ہیں کہ, اور یہ ہمارے پیر بیان فرمائے, اس کے بعد میں جب اس کی تصدیق کی کہ ہم لوگ ایسے بول نہیں سکتے نا, کیونکہ اگر بول دیں گے تو لوگ پوچھیں گے اس کی سند دکھاؤ, رائٹ. تو آپ کے پیر جو بتایا ہے اس کی سند دکھاؤ, بغیر سند کے تو آج ماننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. تو اس کی سند میں دکھا رہا ہوں کہ مولانا جامی کا یہ واقعہ ہے. ہمارے پیر نے تو جب مولانا جامی کا واقعہ بیان نہیں فرمایا, آپ نے تو صرف اتنا فرمایا کہ یہ پہلے شعر کا یہ مطلب ہے, یہ دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے. تو یہ دوسرے شعر کا جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں لڑکوں کے باڈیز کے پاس گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کی, یا رسول اللہ آپ حکم فرما دیں, آواز دے دیں, زندہ ہو جائیں گے. حضور چپ ہے, حضور کچھ نہیں بولتے. حضور نے اپنا لعاب نکالا اور اس کی ایک کی گردن پہ لگایا اور ایک کے سینے پہ, پیشانی پہ لگایا, اور پھر آواز لگائی. جابر کے دونوں بچے زندہ ہو گئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر آپ کے ساتھ کھانا کھایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز جس گھر میں ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ جس گھر میں ہوتی ہے, اس گھر میں سے اگر بلائیں بھی ہوں تو وہ دفع ہو جاتے ہیں. یہ حضور کا فیض ہے, حضور کی قدموں کا فیض ہے. تو ہمارے پیر نے یہ جو دوسرا شعر تھا کہ جان و دل قربان نت کنم, یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے تھا کہ آپ نے اپنی جان, اپنے بیٹوں کی جان, اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنا دل بھی قربان کیا. ایک ماں کا دل ہے کہ ان کے بیٹے ان کے سامنے دنیا سے چلے گئے اور پھر وہ ماتم بھی نہیں کر سکتی, وہ اپنے ان کو مطلب کام کرنا ہے تو سب چھوڑ کے, کتنی محبت تھی ہوگی حضور سے جو انہوں نے اب وہ سب کو سائڈ میں رکھ دیا اور پھر حضور اور صحابہ کے لیے انہوں نے کھانا پکوایا. مقصد یہ تھا کہ ہمارے پیر سما سنتے تھے, تو سما کو ہمارے پیر نے ایک تربیت کی طرح استعمال فرمایا. اور تو آپ بیان فرماتے تھے, یہ واقعہ بیان فرمایا, اور پھر وجدانی کیفیت ہوتی تھی. تو یہ ہمارے پیر کی زندگی کے واقعات تھے کہ آپ نے ہمیشہ ہر لمحہ اپنی زندگی کے جب بھی آپ نے کچھ چیز بیان فرمائی وہ حضور کے اور صحابہ کے متعلق ہی بیان فرمائی. آپ نے سیرت کے اتنے واقعے بیان فرمائے ہیں کہ لوگوں کو اب آج کل پڑھ کے بولنا پڑتا ہے. ہمارے پیر تو صرف بیان فرماتے تھے, دیکھتے تھے اور حقیقت دیکھتے تھے اور بیان فرماتے تھے. تو یہ ہمارے پیر کی زندگی کے چند واقعات تھے. اور تو سما سنتے تھے. ایک مرتبہ کی وقت کی بات ہے کہ مدراس میں 7th یا 8th کلاس میں تھا ہوں گا. ایک مدراس ہمارے نانا کے ساتھ میں گیا تھا, تو ٹرین سے واپس آ رہے تھے تو ایک ہجوم تھا لوگوں کا, چھوڑنے آئے تھے اسٹیشن کے اوپر. پوری بوگی کا جو وہ تھا پورا مطلب لوگ مسافہ کر رہے تھے, ٹرین جب نکل رہی تھی تو حضرت ٹرین نکل گئی اسٹیشن سے. پھر حضرت مجھے واقعہ اچھا یاد ہے, بولے کہ میاں اگر میں اپنے بزرگوں کی جو سنت ہے سما
اور سما کو لوگ پہچان سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اگر میں اس کو ترک کر دوں تو آج آدھا مدراس میرے سلسلہ مرزائیہ میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے پیر ایگزیکٹ کوٹ ہے، آج تک یاد ہے مجھے، مگر ہمارے پیر جو ہے اپنے بزرگوں کی سنت کو قائم رکھا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی سنت پہ قائم رکھے، سما کو ایسے سنیں جیسے ہمارے بزرگوں نے سنا ہے۔ یہ دنیا داری کی بات نہیں ہے، یہ آخرت کی معاملے ہے۔ کسی کا شعر ہے کہ ملا ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میں خانہ، تو یہ وہ والی بات ہے۔ یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہم مریدین ہیں۔ کل قبر میں بھی ہم اپنے پیر کا نام لے کے اٹھیں گے، حشر میں بھی اپنے پیر کا دامن لے کے اٹھیں گے۔ تو اپنے پیر سے وابستگی رکھنا چاہیے، اپنے پیر کے مقام پہ حاضری دینا چاہیے، ان سے عرض کرنا چاہیے۔ آپ کے جتنے تکالیف ہیں آپ ان سے عرض کریے۔ عرض کرنے کا ایک طریقہ ہے، عرض کریے اس طریقے کے حساب سے، اور برابر مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم سلام کے بارے میں جو ہمارے پیر صاحب نے قبلہ نے عرض کیا تھا وہ بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، اور چند باتیں ان کی زندگی کے اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو، آپ کو سب کو سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اپنے بزرگوں کی پیروی کرنے کی، اپنے بزرگوں کے سچے مرید بننے کی، ہم اپنے پیر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کا ہم پر جو فیض ہے اس کو قائم رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو روحانی رشتہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے میں تقویت عطا فرمائے اور فیض جاری رکھے۔ وخیر خلقی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔